اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 اپریل کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ذات، زید، دواد، نون، زوین سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اقرب کے تحت آئیں گے۔ برج اقرب والوں کی توجہ اس اشرے کے آغاز سے عشق و محبت کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور اپنے آپسی تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ برج اقرب والے افراد جو اس تعلق کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کی 15 سے 20 اپریل کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے رشتے کی بات چلانے کے حوالے سے، بات کرنے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے، معاملات جو ہے مثبت صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہے، شادی کی بات چلانے کے حوالے سے کسی اچھے وقت کی تلاش میں تھے، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کی 15 سے 20 اپریل کے وقت کا انتخاب کریں۔ ان معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ سیر و تفریح کے لیے جانے کا پلان تو بنائیں گے لیکن جانا نہ ہو پائے گا۔ بہرحال اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے جب آپ سیر و تفریح کے لیے جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ایام میں آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف بھی خاصی مرکوز رہے گی۔ وہ افراد جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، ان کی بھی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران روزگار کے حصول کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ایک اچھا اور بہتر روزگار ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح ہی وہ افراد جو تبدیلی نوکری کی خواہش مند ہیں، یا وہ افراد جو کسی اور شہر یا کسی اور ملک نوکری کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران خاص طور پہ 17 سے 20 اپریل کا جو وقت ہے، ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ خاص طور پر اس اشرے کے آخری ایام میں کاروباری معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس اشرے کے شروع کے ایام ان معاملات کے حوالے سے خاصی کشیدگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس اشرے کے آخری ایام میں معاملات جو ہیں وہ بہتری کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس اشرے کے شروع کے ایام آپ کے غیر ضروری اخراجات میں اضافے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اس اشرے کی 15 سے 20 اپریل کے وقت کے دوران آپ ان معاملات کو قابو میں کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں یار دوستوں، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ معاملات میں خرابی آتی نظر آ رہی ہے۔ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کوئی خاصی کوششیں کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وہ افراد جو اندرون صبر کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس اشرے کی 15، 16 اور 17 اپریل کا جو وقت ہے، ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ان طریقوں میں سفر کرنا ان کے لیے مثبت رہے گا اور معاملات جو ہیں وہ ان کے حق میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اوورآل اس اشرے کے دوران آپ کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ اس اشرے کے وقت کے دوران والدین کے ساتھ وقت گزارتے نظر آتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ اپنے گھریلو معاملات، گھریلو ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران برج اقرب والے افراد کو چاہیے کہ روبی جیم سٹون کا استعمال ضرور کریں، ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ سورہ فاتحہ کا 21 مرتبہ پڑھنی اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق مکس دالوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 13 اور 14 اپریل کی ہے۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔